خواب اگر برا ہے تو آپ اس سے بالکل بے فکر رہیں، بس اللہ سے اس کی پناہ مانگ لیں۔ خواب کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کے وقوع پذیر ہونے میں خواب کو ایک خاص تاثیر حاصل ہے۔ خواب سننے والا جو تعبیر دیتا ہے اللہ کے حکم سے وہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ خواب دیکھے تو خواب دیکھنے کے بعد اس کی چکر میں نہ پڑے کہ اس کی تعبیر مجھے پتہ چل جائے۔ خواب کی تعبیر لینا ہے تو اس بندے سے ہم لیں جس کو خواب کی تعبیر کا صحیح علم ہو، اور اگر کوئی بے چین کر دینے والا خواب ہو تو بے چین کر دینے والا خواب تو انسان اور پریشان ہو جاتا ہے۔ بے چین کر دینے والا خواب کی اگر تعبیر نہیں پوچھنا چاہیے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب جب تک بیان نہ کیا جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، اور جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ خواب جب تک ہم نے اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کا بالکل تذکرہ نہ کریں۔ اگر وہ خواب برا ہے، اس کے نقصانات پڑنے والے تھے، تو وہ خواب آپ کو کوئی اثر نہیں دے گا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے گا جب تک آپ اس کو بیان نہیں کریں گے۔ خواب اثر اپنا تبھی دکھاتا ہے جب ہم اس کو خواب کو بیان کریں گے۔ خواب کو بیان کر دیا، سامنے والے نے تعبیر دی، تو اب وہ جو تعبیر دے دی وہ ایسا ایسے ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی۔ اس میں جو بتایا نا پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہ ایک عرب کا محاورہ ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے پرندہ جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ نہیں ٹکتا، وہ کبھی یہاں ہوتا ہے کبھی وہاں ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی جو پرندے کے پیر پر جو چیز ہوگی وہ بھی ایک جگہ نہیں رہے گی، وہ بھی یہاں وہاں ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ تم اگر خواب کو اپنے دل سے نکال کر لوگوں کو بتا دو گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا، اس کا اگر تمہارا بتانے والا جو ساتھی ہے جس کو تم بتا رہے ہو اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے اور بغیر علم کے اگر اس نے تعبیر دے دی تو تمہارا معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے خواب کو ہمیں کوئی ایسا خواب ہم دیکھیں جو بے چین کر دینے والا ہو، پریشان کر دینے والا ہو، اس کو اندر ہی دفن کر دو اور یہ کہہ دو اے اللہ میں اس خواب شیطان سے پناہ چاہتا ہوں آپ کی، اے اللہ اس خواب کے برائی سے بھی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، میری حفاظت فرمانا اللہ اس خواب کے شر سے۔ تو ہمیں ایک بڑی بات پتہ یہ چلی کہ خواب کے تعلق سے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اچھا خواب ہے، اس کی تعبیر ہمیں اچھا لگا اور ہم چاہتے ہیں اس کے خواب، تو پہلے ہم یہ کوشش کریں، معلوم کریں کہ اپنا خواب سنانے سے پہلے کہ آپ کوئی ہمارا خواب کی تعبیر دے سکتا ہے، کیا ان کے پاس خواب کا علم ہے، کیا وہ سمجھدار ہیں، خواب کا صحیح تعبیر دے سکتے ہیں، تب ہم اپنا خواب ان کے سامنے رکھیں، ورنہ ہم اپنے خواب کسی ہر ایک کے سامنے نہ رکھیں۔ اس لیے کہ خواب انسان جب تک بیان نہیں کرتا تب تک اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنا خواب بیان کر دیتا ہے تو جو سامنے والا تعبیر دے دے وہی اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ علامہ سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے کوئی خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ میرا ایک پیر مشرق میں ہے ایک پیر مغرب میں ہے۔ تو اس نے اپنا خواب کسی بھائی سے تذکرہ کر دیا، اور وہ ناسمجھ تھا جس کو خواب کی تعبیر کا بھی علم نہیں تھا۔ اس نے یہ کرا کہ خواب کی تعبیر جو ہے اس نے یہ دی، اس نے کہا کہ تیرا پیر ایسے ہی ہو جائے گا، ایک پیر تیرا مشرق کی طرف مڑ جائے گا، ایک پیر تیرا مغرب کی طرف مڑ جائے گا۔ ہوا یہی، اس کا پیر ایسا مڑا کہ ایک پیر مشرق کی طرف ہو گیا، ایک پیر مغرب کی طرف ہو گیا، یعنی پیر کے اندر ٹیڑھاہٹ پیدا ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا ہم اپنا خواب ہنسی مذاق میں یا ایسے کسی کے سامنے نہ بیں۔ بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اتنا بے چین ہو جاتے ہیں، اتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے جو ہے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، انشاءاللہ وہ خواب کسی بھی طریقے سے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔